نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو ابتر او اخطأ او اجزم او كما قال عليه الصلاة والتسليمات صدق الله مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج اس کورس کا پہلا سبق ہے۔ آج کے کورس کا عنوان ہے، آج کے سبق کا عنوان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری۔ فرمایا وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ مسند احمد میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے عرض کیا کہ شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو کہ اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرا دیا۔ ہاں، بسم اللہ کہو، کیونکہ بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل اور پست ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے جو گفتگو کے آغاز میں پڑھی گئی، جس کا مفہوم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ سو علماء محدثین و مفسرین نے ان تمام روایات سے نچوڑ یہ نکالا کہ ہر قابل ذکر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا اسلامی شعائر میں سے ہے، یعنی اسلامی عادات میں سے ہے جن سے مسلمان پہچانا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ہر وہ اہم کام جسے بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور ادھورا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ یہ ہے کہ ہر قابل ذکر کام سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھی جائے۔ ہر مسلمان کو اس سنت کا اتباع کرتے ہوئے بسم اللہ سے کام شروع کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ مثال کے طور پر گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، سواری سے اترتے وقت، بلکہ چلتے ہوئے سواری کو ٹھوکر لگ جائے تو بھی، یا خود اپنے آپ کو ٹھوکر لگ جائے تب بھی، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، بلکہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے ذرا پہلے اور وہاں سے نکلنے کے فوراً بعد، کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، جوتے پہنتے وقت، کوئی کتاب پڑھتے وقت، کوئی تحریر یا خط لکھتے وقت، گویا اپنے روز مرہ کے تمام کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا بہت ہی اعلیٰ عمل ہے۔ بعض علماء محدثین و مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ خاص طور پر وہ کام جو معاملات کے ہوتے ہیں، جیسے کوئی چیز خریدنا یا کوئی چیز فروخت کرنا، ان سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح گھریلو خواتین جب کھانا پکانا شروع کریں بسم اللہ پڑھ لیں، کھانے میں کوئی چیز ڈالیں بسم اللہ پڑھ لیں، کھانا چننے کے لیے نکالیں تو بسم اللہ پڑھ لیں، کوئی کپڑا سینا یا بنانا شروع کریں بسم اللہ پڑھ لیں، بچے کو کپڑے پہنائیں تو بسم اللہ پڑھ کر پہنائیں۔ اسی طرح
بچوں کو خاص طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تعلیم دینی چاہیے۔ غرض یہ اپنے روزمرہ کے تمام کاموں کو بسم اللہ سے شروع کرنا اپنے معمولات میں شامل کر لینا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں محنت اور دشواری کچھ بھی نہیں، اور ذرا دھیان دینے سے یعنی ذرا توجہ دینے سے انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے، بلکہ اس عمل کی برکت سے یہ سارے کام جو بظاہر دنیاوی کام نظر آتے ہیں بذات خود عبادت بن جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ مومن بسم اللہ سے ہر کام کا آغاز کر کے گویا اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کسی کام کی تکمیل ممکن نہیں، اور اس اعتراف کے نتیجے میں اس کے دنیا کے سارے کام دین کا حصہ اور عبادت بن جاتے ہیں۔ مالک لم یزل سے درخواست ہے اللہ پاک اس بہترین سنت مطہرہ کی عادت سب سے پہلے مجھ گناہگار کو اپنانے کی، اور تمام سامعین کو جہاں تک یہ آواز پہنچے اللہ پاک سب کو اس مبارک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نیت اور ارادہ کر لیجئے کہ آج کے بعد بلکہ ابھی سے ہر بہترین کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام مع الاکرام، آپ کا مخلص محمد بلال بلوچ۔